السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے پر ایران کا جواب مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز ایران کے رد عمل پر براہ راست تبصرہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ میں نے ابھی ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھا ہے۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ یاد رہے کہ ایرانی میڈیا نے آج رپورٹ کیا تھا ایران کا جواب ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا۔ ایرانی حکام کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی جانے کے بعد یہ ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا رد عمل ہے۔ امریکی صدر کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں یہ معاہدہ پسند نہیں آیا۔ یہ ابھی واضح نہیں کہ آخر کون سی بات ایسی تھی جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا مختصر مگر دو ٹوک بیان جاری کیا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا ایران کی جانب سے پیش کیے گئے بیشتر نکات، جن میں امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے، پابندیوں کے مسئلے کے حل اور ایران کے جوہری عزائم پر عائد ممکنہ پابندیوں سے متعلق مطالبات شامل تھے، انہیں امریکی صدر نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تاخیری حکمت عملی اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران گزشتہ 47 برسوں سے امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ بیان اپنی پوسٹ میں جاری کیا اور لکھا کہ یہ صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب سابق امریکی صدر براک اوباما صدر بنے۔ ایران کو بڑا فائدہ ہوا۔ براک اوباما ایران کے ساتھ نہ صرف اچھا رویہ رکھتے تھے بلکہ بہت زیادہ نرم تھے اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے دیگر اتحادیوں کو نظر انداز کیا۔ ایران کو ایک نئی مضبوط معاشی مہلت فراہم کی۔ ایران کو سینکڑوں ارب ڈالر دیے گئے، جن میں 1.7 ارب ڈالر نقد رقم، چاندی کی تھالی اور رکھ کر پیش کی گئی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ واشنگٹن ڈی سی، ورجینیا، میریلینڈ کے بینکوں سے یہ رقم نکالی گئی۔ یہ اتنی زیادہ تھی کہ ایران پہنچنے پر ایرانی حکام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کریں۔ ایرانیوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی۔ یہ پیسے ہوائی جہاز سے بیگوں اور سوٹ کیسوں میں اتارے گئے۔ ایرانی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اس تمام عمل کے دوران ایرانیوں کو سب سے بڑا فائدہ ملا۔ براک اوباما امریکہ کے لیے ایک ناکام لیڈر ثابت ہوئے، تاہم وہ صدر جو بائیڈن سے کم خراب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 47 برسوں کے دوران ایران امریکہ کو انتظار میں رکھتا رہا، سڑک کنارے بموں کے ذریعے امریکیوں کو نشانہ بنا، احتجاج کو کچلا اور حال ہی میں 42,000 بے گناہ غیر مسلح مظاہرین کو ہلاک کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ پر ہنستا رہا، تاہم امریکہ اب دوبارہ مضبوط ہو چکا ہے اور ایران کو آئندہ ایسا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمارا مستبدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ایران کا دو ٹوک جواب بھی سامنے آ گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے کہا اگر امریکی صدر ٹرمپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں تو یہی بہتر ہے، ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی گئی کہ وہ مذاکرات کے دوران اپنی قوم کی بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ ایران کے جواب میں امریکی ضمانتیں اور پابندیاں ختم کرنے پر زور۔ ایرانی حکام اس تجویز کی تفصیلات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر رہے، تاہم ایران کے مقامی میڈیا، نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم میں گردش کرنے والی معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی جواب میں کیا نکات شامل ہیں۔ ان رپورٹس میں باخبر ذرائع کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی جواب میں جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت اور ایران کے خلاف مزید جارحیت روکنے کے لیے امریکی ضمانتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایران نے امریکی پابندیوں کے خاتمے اور بعض امریکی وعدوں کی تکمیل سے مشروط ابناء الحرمس کے انتظامی اختیار سے متعلق اپنے موقف کو بھی نمایاں کیا۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی 30 روزہ مدت کے دوران واپسی بھی ایرانی تجاویز کا حصہ بتائی جا رہی ہے۔ اس مدت کے بعد اگلا اہم اور متنازع معاملہ جو زیر بحث آ سکتا ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہوگا۔ موجودہ مرحلے پر ایران نے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی پیشکش نہیں کی۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مسائل کے حل کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایران جنگ بندی مذاکرات میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان بڑے مسائل برقرار ہیں۔ مشرق وسطیٰ امور اور بین الاقوامی سیاست کے ماہر سائمن موبین کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ سفارتی کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ ایران امریکہ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کو اپنی شرائط کے مطابق دیکھ رہے ہیں
اور ہم جلد بازی نہیں کریں گے، دباؤ میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہمیں ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جس سے ہم مطمئن نہ ہوں۔ ایرانی قیادت سمجھتی ہے کہ وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے جتنا امریکہ تصور کر رہا ہے۔ دونوں فریق خود کو برتر اور کامیاب سمجھنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے سفارتکاری اور براہ راست مذاکرات مشکل ہو گئے ہیں۔ لبنان کا محاذ بھی صورتحال کو پیچیدہ بنا رہا ہے کیونکہ نام نہاد جنگ بندی کے بعد روزانہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو موجودہ صورتحال سے سیاسی کامیابی درکار ہے۔ ایران کے معاملے میں نیتن یاہو کو مطلوبہ کامیابی نہیں ملی، اسی لیے اب وہ حزب اللہ کے محاذ پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے ایران سے افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ کہا کہ ایران سے افزودہ یورینیم روس میں محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روس 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم منتقل کر چکا ہے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ یورینیم صرف امریکی سرزمین پر منتقل کیا جائے۔ امریکی مطالبے پر ایران نے اپنا موقف سخت کیا۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، امید ہے یہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ پیوٹن نے مزید کہا ہے کہ یوکرین تنازع ختم ہونے والا ہے۔ سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ نے بتایا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ امن معاہدہ طے پانے پر ہم تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ بات چیت میں سہولت کاری کے لیے امریکہ کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے۔ روس چین کے ساتھ اہم گیس اور تیل کے معاملے قریب ہیں۔ مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں ہے۔ سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کے دفاع کرنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریم آبادی کا کہنا ہے کہ ہرمز کے ارد گرد جنگی جہازوں کی تعیناتی بحران میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہرمز میں جنگی جہازوں کی موجودگی بحران کو بڑھا دے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایران کے پاس اب بھی افزودہ یورینیم موجود ہے جسے ملک سے باہر نکالنا ضروری ہے، جبکہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کے خلاف مزید کارروائی بھی باقی ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کسی معاہدے کے تحت یا اس کے بغیر بھی ایران سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس معاملے پر امریکہ دونوں آپشنز کی حمایت کرتا رہا، تاہم نیتن یاہو نے اس حوالے سے کسی ممکنہ فوجی کارروائی یا اس کے وقت سے متعلق تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یہ کہا ہے کہ فرانس نے اپنا ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ کینیا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے وعدے کیا ہے کہ جنگی بحری طیاروں کی تعیناتی ایک سیکیورٹی مشن ہے جو کہ ایران کے ساتھ ہم آہنگی سے انجام دیا جائے گا۔ وہ اپنا ہرمز میں بحری تعیناتی سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ایران نے اپنا ہرمز میں کسی بھی تعیناتی پر فیصلہ کن رد عمل دینے کا انتباہ کیا تھا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ملک کے جنوب مغربی علاقے میں ایک دشمن ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون کو ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر اس ڈرون کو نوعیت یا اس کے مبینہ ملک کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ مقامی طور پر تباہ کردہ ہلکی اور چھوٹی آبدوزیں اپنا ہرمز میں تعینات کر دی گئی ہیں، جو کسی بھی دشمن کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ جدید خطرات اور آپریشنل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی یہ آبدوزیں اس وقت بالکل اور یہ آبدوزیں طویل وقت تک سمندر کی تہہ میں خاموشی سے موجود رہ کر نگرانی کر سکتی ہیں، ضرورت پڑنے پر دراندازی کرنے والے اہداف کو تباہ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ آبدوزیں جنہیں ہمارے بحری افسران خلیج فارس کی ڈولفنز کے نام سے جانتے ہیں، ہماری بحری طاقت کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں یہ آبدوزیں ایرانی جنگی جہاز کے شہداء کے نام سے منسوب ایک آپریشن کے دوران اپنا ہرمز میں ستایاب پر آئیں تاکہ ایران کی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جا سکے، جس کے بعد وہ اپنی کارروائیوں کے لیے سمندر کی گہرائی میں واپس چلے گئیں۔ پاسداران انقلاب نے آئل ٹینکرز پر حملے کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ IRGC ایروسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے میزائل
اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور جارح دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ 58 تجارتی جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایران کی بندرگاہوں سے آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کو روکا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ریاض نے اپنے بیان میں خلیجی ممالک کی سرزمین اور علاقائی پانیوں پر ہونے والے ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ابنا ہرمز کو بند کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے چھوڑے گئے 2 ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ کویت نے آج صبح اپنی فضائی حدود میں دشمن ڈرونز کی موجودگی کی اطلاع دی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ اس کے علاقائی پانیوں میں ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔